لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. محترم ناظرین، پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے بہت سے فضائل ہیں۔ اللہ رب العالمین روزہ داروں کو روزے کی فضیلت کی وجہ سے بہت اونچا اور بلند مقام عطا کرتا ہے۔ کچھ فضیلت کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزہ کی وجہ سے روزہ داروں کے لیے مغفرت اور بہت سارا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 کے اندر مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا، وہیں پر یہ بھی فرمایا والصائمین والصائمات، یعنی روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ آخر میں اللہ تعالی نے کہا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العالمین نے ایسے اشخاص کے لیے، ایسے حضرات کے لیے جو لوگ روزہ رکھنے والے ہوں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کے لیے اللہ تعالی نے مغفرت اور بہت سارا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان مبارک کے روزے خلوص نیت اور ثواب حاصل کرنے کی امید میں رکھا، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ پہلی فضیلت ہے روزے کی، جو ایک روزہ دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری جو فضیلت ہے وہ یہ کہ روزے کا اجر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ یعنی بندہ کوئی عمل کرتا ہے، اس پر اللہ رب العالمین بندے پر احسان کرتے ہوئے ایک نیکی کا بدلہ کئی گنا دے دیتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایسی نیکی ہے کہ کتنا اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے دے گا یہ حساب میں ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کتنا روزہ رکھنے کی وجہ سے بندے کو نیکی دے سکتا ہے۔ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف قال الله عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع طعامه وشهوته من اجلي، یعنی انسان کا ہر عمل جو بھی وہ نیکی کرتا ہے ثواب اسے بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو عمل وہ کرتا ہے نیکی اس کے مقابلہ میں اس کے لیے زیادہ دی جاتی ہے۔ ایک نیکی اگر بندہ کرتا ہے تو اس کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اسے دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ روزہ ایک ایسی نیکی ہے جس کا ثواب اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالی نے کہا فَإِنَّهُ لِي، یہ میرے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں ہے کہ میں بندے کو جتنا چاہوں اتنا بدلہ دے دوں۔ اس وجہ سے میں اسے بدلہ دوں گا کیونکہ اس نے میری خاطر، میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنا کھانا پینا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا مرنی بعمل قال علیک بالصوم فإنه لا عد له، قلت یا رسول اللہ مرنی بعمل قال علیک بالصوم فإنه لا عد له۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کسی عمل کا حکم دیجئے، میں اس کو کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزہ رکھو، اس لیے کہ روزے کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے کسی عمل کا حکم دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزہ رکھو، اس لیے کہ روزے کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ تو روزہ وہ عمل ہے کہ جس کا ثواب صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کو پتہ ہے، اور اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں بے انتہا اجر اللہ رب العالمین روزے کی وجہ سے دے دے گا۔ اسی طرح تیسری جو فضیلت ہے روزے کی وہ یہ کہ روزہ ڈھال ہے۔ الصیام جنہ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، یعنی روزہ ڈھال ہے۔ بس جب تم میں سے کسی ایک کے روزے کا دن آ جائے تو اس میں وہ بیہودہ گوئی، بد کلامی نہ کرے اور نہ ہی چیخے چلائے، جھگڑا لڑائی نہ کرے۔ یرفث یعنی ایسی بات نہ کرے
کہ جس بات کی وجہ سے اس کا میلان نفسانی خواہشات کی طرف چلا جائے، سیکس کی طرف اس کا دھیان مائل ہو جائے، ایسی باتیں نہ کرے. اور نہ ہی یسخب یعنی ایسی چیخو پکار نہ مچائے، لوگوں کے درمیان جھگڑا نہ لگائے، اور نہ ہی بے وجہ نادانی میں جہالت کی وجہ سے ان سے بحث کرتا پھرے. بلکہ روزے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کی غرض سے بھوکا پیاسا رہ کر اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی میں لگا رہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرما دیا کہ اگر نوبت یہاں تک آ جائے کہ روزہ دار کو کوئی آدمی گالی دے یا اس سے لڑائی کرے، تو اس کے جواب میں روزے دار کو اس سے لڑنا اور اس سے جھگڑنا نہیں ہے، نہ ہی اسے گالی گلوچ دینا ہے، بلکہ جب بھی روزے دار سے کوئی آدمی لڑائی کرے یا اس سے جھگڑا کرے تو اسے چپ چاپ کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر ہے الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، یعنی روزہ جہنم سے ڈھال ہے جس طرح سے تم میں سے کوئی ایک کی ڈھال ہوتی ہے میدانی جنگ میں. یعنی لڑائی کے اندر آدمی کے ہاتھ میں ایک ڈھال ہوتی ہے جس سے انسان دشمن کی تیروں اور دشمن کے حملوں سے اپنا بچاؤ کرتا ہے. تو یہ روزہ وہی ہے، روزے کی وجہ سے انسان اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور جہنم سے اپنا بچاؤ کرتا ہے. اب ایک آدمی اگر روزہ رکھتے ہوئے بھی بری چیزوں سے نہ بچ پائے تو گویا کہ اس نے روزے کا مقصد سمجھا ہی نہیں، اور روزے کی حلاوت اور اس کی چاشنی اسے ابھی نصیب ہی نہیں ہوئی ہے. ایک آدمی اگر روزہ رکھتا ہے اور گناہوں سے بچنے لگا تبھی اسے روزے کا مقصد حاصل ہوا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء، کہ یہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شخص نان و نفقہ اور قوت باہ اپنے اندر پائے وہ شادی کر لے، اس لیے کہ شادی کرنا نگاہوں کو جھکانے کا باعث ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا باعث ہے. لیکن جو آدمی جوان ہے، قوت باہ رکھتا ہے، لیکن ابھی اس کے اندر اتنی استطاعت نہیں کہ شادی کر لے، تو ایسی صورت میں اپنی شہوت کو دبانے کے لیے روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے. لہٰذا انسان روزہ رکھے، اس سے انسان پاک دامن رہے گا. اسی طرح چوتھا فائدہ جو حاصل ہوتا ہے، چوتھی فضیلت جو حاصل ہے روزے کی وجہ سے روزے دار کو، وہ باب الریان ہے. یعنی جنت کے اندر ایک دروازہ جو خاص طور پر روزہ رکھنے والوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے، اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، اس کے بعد اور کوئی داخل نہ ہو سکے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ بابا يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا. جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر ان میں سے کوئی بھی شخص اس دروازے سے داخل نہیں ہو پائے گا. لہٰذا یہ چوتھی فضیلت ہے روزے کی کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان جنت کے دروازے سے ہی، جنت کے روزے ریان جو خاص طور پر روزہ داروں کے لیے دروازہ بنایا گیا، اسی دروازے سے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. اسی طرح سے پانچواں فائدہ جو ہے وہ یہ کہ روزہ انسان کے لیے اللہ رب العالمین سے شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام اے ربی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی. روزہ اور قرآن اللہ رب العالمین سے قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کہیں گے روزہ کہے گا اے اللہ اس نے، یعنی میں نے اسے دن میں شہوت سے اور کھانے پینے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر لے. اور جبکہ قرآن کہے ہوئے یقول القرآن یا اے ربی منعت النوم باللیل، میں نے اس کو رات میں سونے سے منع کر دیا، سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فی، لہٰذا اس کی شفاعت، میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے. قال فیشفعان، دونوں کی شفاعت دونوں کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے. یعنی روزہ کی شفاعت روزہ دار کے حق میں اور قرآن کی شفاعت قاری قرآن کے حق میں قبول کی جاتی ہے اور ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. اسی طرح سے روزہ دار کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک سے بھی افضل ہے، پاکیزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یعنی
اللہ رب العالمین کی قسم ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین کے نزدیک کستوری مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ اور اچھا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور فائدہ، یعنی روزہ کی حالت میں اگر کوئی شخص وفات پا گیا تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ ختم له بها دخل الجنہ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم له به دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر وہ انتقال کر گیا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور جس شخص نے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی ایک دن کا روزہ رکھا اور اسی دن وہ وفات پا گیا تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اسی طرح سے 8ویں جو فضیلت ہے وہ یہ کہ روزہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ ان اعرابیا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان، قال لا ازيد على هذا شيئا ابدا ولا انقص منه، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا۔ ایک اعرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، کسی ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی کر دیں کہ میں اس کو کروں تو جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نمازیں جو انہیں پڑھتے رہو، زکوٰۃ جو فرض کیا گیا ہے انہیں دیتے رہو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ عربی نے کہا اللہ کی قسم میں اس میں سے ذرہ برابر بھی نہ کم کروں گا اور نہ ہی زیادہ کروں گا، جتنا آپ نے بتایا اتنا میں کرتا رہوں گا۔ جب وہ مڑا جانے کے لیے واپس پلٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ لہذا اس حدیث کے اندر اعرابی کے مطالبے پر اللہ رب العالمین نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کی رہنمائی اسے کی ان میں سے ایک رمضان کے روزے بھی تھے۔ رمضان کا روزہ بھی ایک عمل تھا، لہٰذا یہ روزہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ تو روزہ کی بہت سے فضائل ہیں جو روزہ دار کو بہت ہی اہم بنا دیتے ہیں اور بہت خوش نصیب بنا دیتے ہیں اگر روزہ دار روزے کا لحاظ کرتا ہے تو اور روزہ رکھتا ہے تو۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں اور خوش نصیبوں میں اپنے آپ کا شمار کرائیں۔ اللہ رب العالمین ہم پر اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے ہمیں اتنی وسعت دے کہ ہم روزہ رکھ سکیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم مقرب بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ میں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔